شیعہ کتب میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیاں تھے، اور زیارت نائیہ میں امام زمان علیہ السلام نے 3 کا نام بھی لیا ہے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے ایک ہی تھا۔ نہیں، یہ دیکھیں میرے عزیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں تھیں یا نہ تھیں، یہ ایک متنازع بات، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی زبان میں وہ شخص جو ربیبہ ہو، انسان اس کو پھالے بڑھائے، یعنی ایک یتیم آپ اس کو پھالے بڑھائیں تو اس کو بھی بنت کہتے ہیں۔ وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ وما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، کسی آپ کے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ تو کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ کیونکہ زید جو تھا، زید ابن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ غلام تھا، اس کو بچپن سے پال رکھا تھا، بڑا کیا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے ابو زید، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید کے والد ہیں، تو ان کو بیٹا کہنے لگے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ ان کے باپ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو بچپن سے ان کو پال کے رکھا تھا۔ تو جو بیٹیاں ہیں آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو بہت سارے مورخین کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جناب خدیجہ کی بہن تھی، ان کی وفات ہو چکی تھی، وہ یتیمہ تھی، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کہیں اور جگہ نہیں تھا مکے میں چلے جائیں، ان کو پال کے رکھا تھا، اور ان کی شادی بھی ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹوں سے، یا ابو جہل کے بیٹے سے، اب مجھے یاد نہیں پڑتا، اب دیکھنا پڑے گا دوبارہ۔ ان کی شادی ہوئی تھی یعنی بعثت سے پہلے، اور اس کے بعد بعثت کے بعد انہوں نے طلاق دی تھی۔ تو یہ اگر بیٹی بھی اگر ہوں بھی تو یہ معصوم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص فرزند نبی ہو تو وہ حتماً معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اب بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، آیت تطہیر ان کے شان میں نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وہ محبت جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو دکھایا، ان 2 بیٹیوں کو نہیں دکھایا۔ اگر وہ بیٹی ہیں بھی، ان کو نہیں دکھایا، تو اسی سے اور تاریخ میں بھی یہ نہیں ملتا کہ ان کے لیے محبت دکھایا، جس طرح کا محبت انہوں نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا، کبھی ہاتھ چھوما، کبھی ان کو کہا ام ابیہا، فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ تو ان کے متعلق کچھ بھی نہیں، اور وہ طلاق شدہ تھیں۔ تو اگر عثمان سے بھی شادی بھی کی ہو تو کبھی روایت میں نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کرایا عثمان سے، سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ طلاق شدہ عورت خود اپنا ولی ہوتا ہے، اپنا ولی ہوتی ہے، وہ نکاح اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عثمان داماد بن جائے گا اس حساب سے؟ داماد اگر کوئی پہلی بات تو ہے کہ بیٹی ہونا ثابت نہیں، بیٹی ہونا ثابت بھی ہو تو اس کا طلاق شدہ ہونا، مطلقہ ہونا ثابت ہے۔ اور مطلقہ جو خاتون ہیں اس کی نکاح اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ ہمیں حدیث دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا وہی عورت جو پہلے ابو جہل کے بیٹے یا ابو لہب کے بیٹے سے اس کی شادی تھی، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بعد انہوں نے عثمان کو داماد بنایا۔ کہاں ہے یہ تو ہم کوئی حدیث نہیں ہے ان کے پاس، کوئی حدیث نہیں۔ طلاق شدہ عورت خود اپنا ولی ہوتا ہے شریعت میں، اس نے خود اگر شادی بھی، اگر پہلی بات ہے تو اس کے بیٹی ہونا ثابت نہیں ہے، دوسری بات اگر شادی بھی کی ہو تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن کی ضرورت نہیں، ان کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے خود اپنی مرضی سے شادی کی ہو۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کافر بن گیا۔ تو اگر کوئی شخص ظاہری طور پر داماد بھی بنے، مان لیا کہ داماد تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے داماد بن گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بعد میں بدبخت نہیں ہوگا، بعد میں اس سے انحراف ثابت نہیں ہوگا، بعد میں وہ غصب خلافت میں ہاتھ نہیں ڈال۔ یہ جب خود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی غلطیاں صادر ہیں، وہ اور مسئلے میں کوئی معصوم تو ہے نہیں پیغمبر ان کے نزدیک، مخالفین کے نزدیک صرف تبلیغ احکام میں وہ معصوم تھے۔ چلو مان لیا کہ انہوں نے بیٹی کی شادی عثمان سے کرائی، مان لیا بیٹی کی شادی عثمان سے کرانا یہ تو ایک دنیائی مسئلہ ہے، یہ تو تبلیغ نبوت نہیں ہے، تو اس میں عصمت کی کوئی شرط ہی نہیں، تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ واقعاً یہ نکاح معصومانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی روح سے ہے۔
اور اس لیے عثمان سے کبھی بعد میں غلطی ثابت نہیں ہوگا، وہ کبھی غصب خلافت نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میرے عزیزوں، خدا آپ کو سب کو عزت عنایت فرمائے۔